آپ کو پتا تھا کہ یہ پرابلم مسلم پیپل پارٹی ہمارے ساتھ کرے گی تو اس کو ساتھ نہیں بٹھانا تھا، جب مولانا پرابلم کرے گا تو اس کو ساتھ نہیں بٹھانا تھا، ایم کیو ایم پرابلم کرے گی اس کو ساتھ نہیں بٹھانا تھا، سب کو ساتھ بٹھا لیا. ابھی آپ کہتے ہیں کہ جی ہماری حکومت نہیں. ساری بدنامی مسلم لیگ نون کی ذمہ آئی. مسلم لیگ نون کو اس بات کا پتہ تھا کہ یہ حالات گورنمنٹ بنانے کے نہیں ہیں، لیکن اس کے بعد جو اکثریتی پارٹی تھی وہ بائی چانس مسلم لیگ نون ہی تھی. پیپل پارٹی اس کے بعد سیکنڈ تھی، پھر لوگوں کو ملا کے انہوں نے گورنمنٹ بنائی. ہم تو سب یہی چاہتے ہیں کہ انہیں پورا ٹائم ملتا تاکہ جو کثر ہے وہ انہی کے ہاتھوں نکل جاتی. یہ آئیڈیا کس کا تھا خان کو ہٹانے کا؟ آپ بھی یہی کہتے ہیں، پیپل پارٹی والے بھی یہی کہتے ہیں، ایم کیو ایم والے بھی یہی کہتے ہیں، ایون اے این پی والے بھی یہی کہتے ہیں. اگر وہ کہتے ہیں کہ جی خان کی جو اس وقت یہ انہی کا پاپولیرٹی تھی، یہ انہی کا آئیڈیا تھا جنہوں نے میاں نواز شریف صاحب کو ہٹایا. تو وہ جب خود اپنے آپ پہ ٹیگ لگا لیتے ہیں فار سیل کا، پھر وہ بلیم کریں گے جی وہ ہمیں آ کے انٹرفیئر کرتے ہیں. خود اجازت دیتے ہیں نا یا کے خریدیں. نہیں، انٹرفیئرنس تو دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہم انہیں بلوا کر خود بٹھا دیں، ایک یہ ہے کہ ہم میں سے یہ بھی کرتے رہے نا. ہاں، کافی یہی کرتی رہی، اچھے برے میں 10 دفعہ وردی میں صدر بنوائیں گے، اور تو پھر سپریم کورٹ بھی سپورٹ کرتی رہی ہے. اندر محسن صاحب میرے بڑے محترم ہیں، بے انتہا محترم ہیں، نہایت اچھے انسان ہیں، لیکن دیکھیں آخری دن تک انہوں نے وزارت انجائی کی. جب گورنمنٹ ختم ہوئی اگلے دن یہ دوسری پارٹی میں چلے گیا. اس کا مطلب انہوں نے پہلے اپنی پلاننگ کی ہوئی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. پروگرام کب بدلے گا پاکستان کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محتشم ترین. ناظرین کرام آج ہمارے جو مہمان ہیں وہ ایک پولیٹیکل ہسٹری ہے اور بڑا زبردست بیک گراؤنڈ ہے. حاجی عطاء الرحمان صاحب، آپ کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، آپ پی پی 210 سے الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں اور حلقے کی اسپیشلٹی بھی ہے، وہ ہم مائی صاحب کی زبانی سنیں گے اور پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے اس پہ گفتگو کریں گے. مسلم لیگ نون کے لیے کیا مشکلات ہیں اس وقت اس پہ گفتگو کریں گے. معیشت کو کیسے ٹھیک کرے گی مسلم لیگ نون، اس پہ بات کریں گے. بھائی صاحب ویلکم، آپ نے ٹائم دیا جی، آپ بہت مصروف. تھینک یو تین صاحب، بڑی مہربانی جی، آپ نے مجھے یاد کیا. اچھا بھائی صاحب الیکشن ہو رہے ہیں جی، لیکن نظر نہیں آ رہے. ہماری پارٹی تو کہتی ہے الیکشن ہو رہے ہیں، لیکن آپ کی پارٹی میں بھی ابھی تک کوئی ایسا جو گہما گہمی ہوتی ہے، جو وہ ایک ہجوم، جو مطلب جوش جذبہ ہوتا ہے، حلقے میں گھوم رہے ہیں لوگ، ٹیمیں بن رہی ہیں، وہ ابھی تک یہاں ملتان شہر میں نظر نہیں آ رہا. اصل میں اس میں تھوڑا سا ایشو یہ ہے کہ پارلیمانی پارٹیز کی میٹنگ ہو رہی ہیں، ہر ڈویژن کی الگ الگ میٹنگ ہو رہی ہیں، اس میں جو کینڈیڈیٹ ہے وہ چوز کیے جا رہے ہیں اور ایک حلقے سے 5 4 لوگ ہیں جنہوں نے اپلیکیشن دی ہوئی ہیں ایم پیز کے لیے، ایم این اے کے لیے، ان میں سے ان کی سلیکشن ہو رہی ہے. سلیکشن بورڈ بنا ہوا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا خیال ہے ایک دن میں باقی یہ سارے معاملات سلیکشن بورڈ والے ہو جائیں گے. جیسے یہ کمپلیٹ ہوں گے، جنہیں گوڈ ملے گا وہ الیکشن کیمپین میں چلے جائیں گے. اچھا، لاڈلے کا خطاب مل رہا ہے جی. اصل میں ترین صاحب جھوٹ جو نا جتنا زور سے بولا جائے، جتنا ہمت سے بولا جائے، وہ سچ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. حالانکہ میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہو. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اب لوگوں کو اویئرنیس آ گئی ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں، موازنہ کر رہے ہیں پہلی تقریروں کا، بعد والی تقریروں کا. ان کی پہلے جو انہوں نے تقریروں میں کہا تھا کارکردگی اس کا موازنہ کر رہے ہیں میاں نواز شریف کی کارکردگی کے حساب سے. جب آپ دونوں کا موازنہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا یار ایک صرف باتیں تھی نوجوان نسل کو آگے لگانے کے لیے. ابھی 16 مہینے تو دیکھ لیا نا یہ عوام نے. دیکھیں وہ صرف پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ نہیں تھی، پہلی بات تو یہ لیڈ تو وہی کرا تھا نا. دیکھیں لیڈ کرنا ایک علیحدہ بات ہے. آپ لوگوں نے جب آپ کو پتا تھا کہ یہ پرابلم مسلم پیپل پارٹی ہمارے ساتھ کرے گی تو اس کو ساتھ نہیں بٹھانا تھا، جب مولانا پرابلم کرے گا تو اس کو ساتھ نہیں بٹھانا تھا، ایم کیو ایم پرابلم کرے گی اس کو ساتھ نہیں بٹھانا تھا، سب کو ساتھ بٹھا لیا. ابھی آپ کہتے ہیں کہ جی ہماری حکومت نہیں. آپ نے بالکل ٹھیک کہا، میں نے مان لیا سب کو ساتھ بٹھا لیا. اس وقت دو چیزیں تھیں، یا ملک ڈیفالٹ ہوتا یا ملک کو سروائیول کی طرف لے جایا جاتا. ڈیفالٹ ہونے سے بچانا تھا اور اسے سروائیو کروانا تھا. دیکھیں ساری بدنامی مسلم لیگ نون کی ذمہ آئی. مسلم لیگ نون کو اس بات کا پتہ تھا کہ یہ حالات
گورنمنٹ بنانے کی نہیں ہے. لیکن اس کے بعد جو اکثریتی پارٹی تھی وہ بائی چانس مسلم لیگ نون ہی تھی. پھر پارٹی اس کے بعد سیکنڈ تھی. پھر لوگوں کو ملا کے انہوں نے گورنمنٹ بنائی, جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات اب دیکھنے کے خراب ہوئے. ڈیفالٹ والی جو تھیوری ہے یہ اقتدار میں آنے کے بعد بنائی گئی ہے. جب 2021 میں مہنگائی مارچ کر رہے تھے, مریم بی بی کر رہی تھی, ادھر سے بلاول کر رہا تھا, کہیں سٹیٹمنٹ نہیں ہے کہ ملک ڈیفالٹ کر رہا ہے. جیسے عدم اعتماد دیا, اس کے بعد یہ انہوں نے آ کے کہا کہ جو ہم تو کچھ اور سمجھ رہے تھے, کیونکہ شہباز شریف نے کہا تھا کہ مجھے اگر 6 مہینے دے دیے جائیں تو ہم مل کے اس سارے ملک کو 6 مہینوں میں ترقی کی راہ پہ لگا سکتے ہیں. جیسے 6 مہینے ملے انہوں نے کہا جی وہ یہ تو ڈیفالٹ کر رہا ہے, ابھی ہم کچھ نہیں کر سکتے. دیکھیں آپ نے بالکل ٹھیک کہا. جو اصل اندر کے حالات کا تو گھر والوں کو ہی پتہ ہوتا ہے نا. جو گھر میں ہے اسے پتہ ہے میرے گھر کے حالات کیسے ہیں. جب ہم باہر بیٹھے ہیں ہم تو دیکھ رہے ہیں یار یہ بڑا پرسکون ہے, بڑا اچھا ہے. لیکن جب انہوں نے آگے حالات دیکھے تو اس وقت ڈیفالٹ کے ہم بالکل قریب تھے. دیکھیں آئی ایم ایف سے آپ نے وعدہ کیا کہ پٹرول کا ریٹ ہم یہاں پہ لے کے جائیں گے. آپ نے اس ریٹ پہ لے جانے کی بجائے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ میں جا رہا ہوں تو میں نے 150 روپے لیٹر کر دیا 250 کی بجائے. یہ ایک ڈیفالٹ کی طرف لے کے جانے کے مان گیا. میں ایک گھر میں آئی سے 50 سال میں 20 سال رہا ہوں. پھر مجھے موقع ملتا ہے میں اس گھر میں جاتا ہوں, میں کہتا ہوں مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کی کھڑکی کدھر ہے, اس کا دروازہ کدھر ہے, اس کے واش روم کیسے خراب تھے, اس کا سیوریج خراب ہوا پڑا تھا. میں 50 سال میں 20-30 سال اس گھر میں رہا ہوں. یہ اتنی ایکسپیرینس ہے. خواجہ آصف کو نہیں پتا ملک کے کیا حالات ہیں, اسحاق ڈار کو نہیں پتا تھا کہ ملک کے کیا حالات ہیں, شہباز شریف کو نہیں پتا تھا کہ ملک کے کیا حالات, احسن اقبال کو نہیں پتا تھا کہ ملک کے کیا حالات. یہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے حلف اٹھا لیا تو ہم بیٹھے میں پتہ لگا وہ ملک تو خراب ہو رہا ہے. دیکھیں آپ ان سب کو پتہ ہوگا. آپ کہتے ہیں ان کو نہیں پتا, چلے مہمان ہے تو ان کو پتہ ہوگا. لیکن کسی نے وہ سٹیپ لینا تھا نا. برے حالات میں سے کسی نے ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی تھی نا. نہیں میں کہتی ہوں ان کو پتہ تھا, انہوں نے عوام کو غلط گمراہ کیا. انہوں نے کہا جی ہم 6 مہینے میں ملک کو ٹھیک کر دیں گے, عمران کو ہٹائیں ہم ملک کو ٹھیک کر دیں گے سارے مل کے. نہیں ہمارا لیڈر میاں نواز شریف صاحب وہ تو نہیں گورنمنٹ لینا چاہتے تھے, وہ اس کے انگیز سے شہباز شریف نے باقی دوستوں نے اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ یار نہیں یہ ضروری ہے اس وقت ڈیفالٹ سے بچنا چاہیے. آپ کہتے ہیں وہ بعد میں پتہ چلا ڈیفالٹ والا, حالات تو پہلے ہی تھے. ہم تو سب یہی چاہتے ہیں کہ انہیں پورا ٹائم ملتا تاکہ جو کسر ہے وہ انہی کے ہاتھوں نکل جاتی. پی آئیڈیا کس کا تھا خان کو ہٹانے کا؟ آپ بھی یہی کہتے ہیں, پیپلز پارٹی والے بھی یہی کہتے ہیں, ایم کیو ایم والے بھی یہی کہتے ہیں, ایون اے این پی والے بھی یہی کہتے ہیں. اگر وہ کہتے ہیں کہ جی خان کی جو اس وقت یہ انہی کا پاپولیرٹی تھی, یہ انہی کا آئیڈیا تھا جنہوں نے میاں نواز شریف صاحب کو ہٹایا. یہ انہی کا آئیڈیا تھا. پھر اس ملک میں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ انڈیپینڈنٹ موو نہیں کر سکیں گی کبھی بھی. جب آپ انہیں موقع نہیں دیں گے تو کیسے کریں گے؟ جب آپ ان کی ساری باتیں مانتے جائیں گے تو ان کو موقع مل رہا ہے. اب نہ مانیں گے تو پھر خود بیٹھے رہیں گے. وہ اس کا اینڈ کدھر نکلے گا؟ خان نے ان کی بات مان لی, وہ ان ہو گیا. خان نے بات نہیں مانی, وہ آؤٹ ہو گیا. آپ نے بات مان لی, آپ ان ہو گئے. دیکھیں جب تک یہ تجربے ہوتے رہیں گے نا ملک کا لاس ہوتا رہے گا. یہ تجربے بند ہونے چاہیے, پھر الیکشن ہونے چاہیے, لڑ کر الیکشن جیت کر ہار کر میدان میں رہنا چاہیے. ہمیں دوسرے کے کندھوں پہ چڑھ کے الیکشن نہیں لڑنا چاہیے. میں تو اپنے حلقے کے حوالے سے یہ زبردست بات ہے یہ آپ کی. لیکن یہ سیکھے گا سیاستدان کب؟ راجہ ریاض کو لے لیا, احمد حسن ڈیر کو لے لیا, پھر کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ظلم ہوگا. جب یہ چھوڑ کے جائیں گے, خان کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے نا. دیکھیں خان کے پاس اپنا تو کوئی آدمی نہیں تھا, کوئی نظریات والا آدمی نہیں تھا. نور کے پاس نظریاتی لوگ موجود ہیں. نہیں یہ جو گورنمنٹ ٹرپل کر جاتی ہے نا جی, عدم اعتماد, یہ لوگ تو سارے آ کے آپ کا جو ہے نا جی وہ ہم خیال گروپ بنا کے یہ پھر بلیک میلنگ کرتے ہیں. دیکھیں تین صاحب, جب 2018 کا الیکشن تھا میں اس وقت ایم پی اے کا امیدوار تھا, میرے بڑے بھائی ایم این اے کے امیدوار تھے, اور مجھے بھی لوگوں نے کہا کہ نہیں آپ پی ٹی آئی میں جائیں. بے تحاشا کا جب میرے والد صاحب سے ہم نے بات کی, انہوں نے کہا نہیں جانا. ہم نے ریفیوز کر دیا, یار سوری ہم نہیں جا سکتے. پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے میدان میں دیکھیں گے. ہم نے کہا ٹھیک ہے اللہ مالک ہے, یار کیا ہار جائیں گے, کاروبار کر لیں گے. یہی تو دیکھیں نہیں, یہ راجہ ریاض یہ کیوں نہیں سوچ رہا؟ پیپل پارٹی چھوڑ کے گیا پی ٹی آئی میں, پی ٹی آئی چھوڑ کے گیا, یہ سندھ ہاؤس میں منڈیاں لگائی گئی ہیں لوگوں کے ارکان کے. یہ جب تک حاجی صاحب یہ کام نہیں کریں گے نا بند پولیٹیکل لیڈرز,
یہ نہیں ہو سکتا یہ کام. آپ کو ملک ترقی نہیں کر سکتا. دیکھیں بات سنیں, پاکستان میں جمہوری گورنمنٹ کتنا عرصہ رہی ہے اور کمپرومائز نہیں کرے نا جی, اسٹیبلشمنٹ کتنا عرصہ رہی ہے؟ زیادہ عرصہ رہی ہے, زیادہ عرصہ رہی ہے. ساری بدنامی تو سیاستدانوں پہ نہ ڈالیں. سیاستدان ان کو راستہ دیتے ہیں, روک نہیں سکتے. سیاستدان راستہ دیتے ہیں. سیاستدان نے کب کہا کہ ماشاء اللہ لگا دیں گے؟ یہ دیکھیں, یہ ابھی جو عدم اعتماد آئی ہے یہ کس کے کہنے پہ آئی ہے؟ جس کے بھی کہنے پہ آئی ہے. یہ سارے ملے ہیں نا جی. دیکھیں باپ پارٹی کو کس نے کنونس کیا ہے, ایم کیو ایم کو کس نے کنونس کیا ہے, پیپلز پارٹی کو کس نے کنونس کیا, کسی کے کہنے پہ کنونس ہوئے. تو وہ جب خود اپنے آپ پہ ٹیگ لگا لیتے ہیں فار سیل کا, پھر وہ بلیم کریں گے جی وہ آ کے ہمیں آ کے انٹرفیئر کرتے ہیں. خود اجازت دیتے ہیں نا, یہ آ کے خریدیں. نہیں, انٹرفیئرنس تو دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہم انہیں بلوا کر خود بٹھا دیں, ایک یہ ہے کہ ہمیں سے یہ بھی کرتے رہے نا. ہاں, کافی یہی کرتی رہی. اچھے برے میں 10 دفعہ وردی میں صدر بنوائیں گے, اور تو پھر سپریم کورٹ بھی سپورٹ کرتی رہی ہے. تو پھر آپ سپریم کورٹ سے پوچھیں. سپریم کورٹ پیپل جب مسلم لیگ نون کی حکومت رہی ہے جتنے عرصے بھی, اس نے سپریم کورٹ کو جوڈیشری کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے, اس نے نہیں کی. دیکھیں ملک نجوم, رفیق تارڑ, سعید الزمان صدیقی, رانا شمیم, یہ سارے جوڈیشری کے جو کریکٹر ہیں یہ مسلم لیگ نون کے ساتھ اٹیچ ہیں. پیپل پارٹی کے ساتھ اٹیچ کوئی بھی نہیں ہے. اسٹوریاں ساری جو ہے تو کسی بھی پولیٹیکل پارٹیز نے, ایون پولیس کو کسی نے ٹھیک نہیں کیا. دیکھیں جب تک عدلیہ میں جزا سزا کا جو ہے نا وہ نہیں رکھا جاتا ہے, جو آدمی جو جج کسی کو غلط سزا دیتے ہیں, جب تک اس کا محاسبہ نہیں ہوگا اس وقت تک یہ ایسا ہوتا رہے گا. قانون سازی ہونی ہے نا جی, 2/3 میجارٹی بھی مل ہی رہی ہے. تو یہ ڈپارٹمنٹ دیکھیں پولیس ظلم کرتی ہے. لیکن جب 2/3 میجارٹی ملی تھی اس کا ٹنور کتنا تھا؟ پہلے سال 2 سال معاملات کو دیکھنے سمجھنے میں لگ جاتا ہے. نہیں 30 دفعہ بن رہے ابھی بھی مجھے معاملات سمجھنے میں پھر بھی ٹائم لگتا ہے نا. ایک آدمی کو پٹری سے اترنے کو ٹرین کو دوبارہ پٹری پر چڑھانے کے لیے ٹائم لگتا ہے. اس کے پاس ایسے بلڈوزر ہوں, ایسی چیزیں ہوں جو اسے پٹری پر چڑھا سکیں. جب وہ پٹری پر نہیں چڑھا سکیں گے تو پھر اس کے لیے ٹائم لگے گا. ایسے ابھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو 5-6 مہینے ہیں. پولیٹیکل گورنمنٹ اب اگر ورکنگ ان 6 مہینوں میں نہیں کر رہی, وہ جب حلف لے لیتی ہے پھر وہ کہتی ہے کہ جی مجھے تو 1-1.5 سال لگ گیا ملک کو سمجھنے میں. دیکھیں ہماری پارٹی اس پہ ورکنگ کر رہی ہے اور بڑی سنجیدگی سے ملک کے حالات کو بہتر کرنے کے بارے میں ہمارے آپس میں ڈائلاگ ہو رہے ہیں. اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر کوئی نہیں. جو دیکھیں جب ہمیں پہلے گورنمنٹ سے ہٹایا گیا, یا جب آپ گورنمنٹ میں آئے ملک میں اندھیرے تھے, 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی, ایسی تھا. تو انہوں نے 2.5-3 سال میں وہ بجلی پوری کی, عوام کو پھر مار دیا مہنگے معاہدے کر کے. دیکھیں وہ معاہدے اب جو آئی پہلے گرمی سے مر رہے تھے, اب بجلی کے بل پے کر کے مر رہے ہیں. یہ تو اب بڑھے ہیں نا, اب بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں نا. IMF کے بعد آنے کے ریٹ تو پہلے ہی بڑے ہوئے تھے, وہ سبسڈی تھی وہ ختم کر دی. دیکھیں اس وقت میاں صاحب کے زمانے میں 5 روپے پر یونٹ ٹیوب ویل کا بل تھا, سبسڈی دے رہے تھے نا, گورنمنٹ پے کر دیا. ابھی گورنمنٹ کے پاس پیسے نہیں ہیں, وہ کہتی ہے ہم نے پیسے نہیں دینے. IMF کہتی ہے کہ دو ادھر سے آپ 1 کروڑ روپیہ کما رہے ہیں بجلی کے بعد میں دے رہے ہیں. جب آپ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو پیسے کہاں گئے؟ میں وہی بات کہہ رہا تھا آپ کو, ڈیفالٹ ہونے کی طرف جا رہے تھے. یہ پھر اس نے IMF کے ساتھ جو معاہدے کی, بجلی آپ اس کی وجہ سے بڑھ رہی ہے. جب آئے میاں صاحب اس کو دہشت گردی عروج پہ تھی, الحمدللہ انہوں نے دہشت گردی کو مل کے کافی حد تک 95% آپ کہہ لیں کہ اسے کنٹرول کر لیا تھا. صحیح. یہ ملک ترقی کی طرف جانے کا ایک راستہ ہے. آپ جب اس کا یہ 4 سال کا موازنہ کریں گے, میاں صاحب نے تو جو قرضے لیے ہوں گے اس پہ آپ کو کام ہوئے نظر آئے ہوں گے. موٹر ویز بنی ہوگی, اسلام آباد کا ایئرپورٹ بنا ہوگا, کراچی کا ایئرپورٹ بنا ہوگا, لاہور کے غریب آدمی کے لیے سب کیوں نہیں. یہاں پہ میٹرو بنوا دیا ہے, یہاں پہ انڈسٹری نہیں ہے, آپ کی روزگار نہیں ہے لوگوں کے لیے. ہے کدھر ہے انڈسٹری؟ لاہور اور سیالکوٹ فیصل آباد کے ساتھ کمپیریزن آپ کر سکتے ہیں. یہ سب یہاں پہ ہمارے انڈسٹریز کا قصور ہے نا. نہیں پارٹی بھی تو ایک ایریے کو دیکھیں نا. ایک باپ اگر کہیں کہ جی میرا بیٹا نہیں کام کرنا چاہتا لہٰذا میرا کام میں بریزمہ ہو گیا. جب میں ملتان انڈسٹری اسٹیٹ میں نے اپنے آفس بنایا نا, اس وقت صرف 26 یونٹ تھے جو چل رہے تھے. آج آپ دیکھیں 200 پلس ہوں گے. تو سیدھے گجرات میں 2000 یونٹ ہوں گے. گجرات کو آپ ضلع گجرات کو ملتان کے ساتھ کریں, گجرانوالہ کو کریں, سیالکوٹ کو کریں, فیصل آباد کو کریں. اس کے بعد دیکھیں بہاولپور
بنا ڈسٹرکٹ سے، وہاں بنا رحیم یار کا بنا، بہاڑی فیصل آباد انڈسٹریل زون بنا. یہ ملک کو ترقی کی طرف بنانے کے راستے ہیں یہ سارے. ہمارے ایریا کے لوگوں نے تو اس پہ نہیں کام کیا نا جی. کیا ہے، میں نہیں مانتا نہ کیا ہو. اچھا اوکے. اچھا آپ کا حلقے کی اسپیشلٹی ہے جی، وہ میں ابھی ڈسکس ہو رہا تھا کہ جی ماشاء اللہ ایک ایم این اے اور اس کے نیچے 2 ونگز جو ایم پی اے کی ہوتی ہیں وہ آپ ہی کے تینوں بھائی ماشاء اللہ الیکشن لڑ رہے ہیں. تو یہ یونیک نہیں ہے؟ یہ میرا خیال پنجاب میں تو شاید پہلی دفعہ ہو. تو عوام اس کو اپریشیٹ کریں گے کہ جی کسی اور برادری کا، کسی اور فیملی کا کسی کو حق نہیں دیا گیا. خود ہی جب کوئی ایم این اے بنتا ہے نا جی، وہ نیچے جو ایم پیز لیتا ہے، کچھ لوگوں کا انحصار ہوتا ہے ان ایم پیز پہ. ایم این اے کا انحصار ایم پیز پہ ہوتا ہے. ایک ادھر سے لے لیا، ایک ادھر سے لے لیا، پھر اسے ایک اس فیملی کا لے لیا، ایک اس فیملی کا لے لیا، فیملی کا برادری کا ووٹ آنا سیاست کرتے ہوئے. لیکن پرابلم یہ ہوتا ہے جب بننے کے بعد نا اس ایم این اے اور اس ایم پی اے کی آپس میں بنتی نہیں ہے. ٹرو، یہ فیکٹ ہے. پھر ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے شروع ہو جاتے ہیں. یہ ہم نے یہ چکر ہی مکا دی. اس ٹانگیں کھینچنے میں حلقے کے عوام ڈسٹرب ہوتے ہیں. کچھ ان کا گروپ ہوتا ہے، کچھ ان کا گروپ ہوتا ہے. وہ ایک دوسرے کو اکساتے ہیں. حالانکہ ایم این اے ایم پی کی اپنی ذاتی لڑائی نہیں ہوتی، عوام کی لڑائی ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں دیکھیں نہیں آپ نے کام کیا تھا تو اس نے جا کے یہ کام کر دیا، رکاوٹ ڈال دی. یہ بہت بڑی رکاوٹ ہوتی ہے حلقے کی ترقی میں. ہم نے یہ رولا ہی مکا دیا. جو کام کرے گا وہ حلقے میں رہے گا، جو کام نہیں کرے گا. پارٹی نے میرے خیال میں یہ یونیک فیصلہ کیا ہے. یہ مطلب میں پارٹی کا ممنون ہوں، انہوں نے ہم پہ اعتماد کیا. اور میرے خیال میں جنوبی پنجاب میں صرف آپ کے ایریا کی یہ فائنل ہوئے ہیں اور الحمدللہ اور کسی کی تو ابھی فائنل نہیں ہوئی. ایک ہمارے ضلع خانوال میں محمد خان ڈھا صاحب ہیں اور ایک عبد الرحمان کانجو صاحب ہیں. 3 ٹکٹیں انہوں نے ملتان ڈویژن کے بورڈ میں اناؤنس کی تھیں کہ یہ اناؤنس اور اپنا کام شروع کریں. اوکے. اور اس کے بعد کچھ اور لوگوں نے بھی کہا بھی ہمارے خلاف تو کوئی اپلیکیشن بھی نہیں ہے ہمارے. انہوں نے کہا نہیں، باقی پارلیمنٹ بورڈ کرے گا. یہ چودھری خان نذیر فینل جائے چو صاحب مہربانی آپ کام کریں. اچھا آئی پی پی کے ساتھ اتحاد کے چانسز ہیں؟ دیکھیں تحریک استقام کے ساتھ ان کی خواہش ہے، تحریک استقام کی خواہش ہے. مسلم لیگ نون دیکھ رہی ہے، ان کی خواہش نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر بھی الحمدللہ ہم اس پوزیشن میں آ جائیں گے. لیکن میں بھی کچھ دوسرے لوگوں کی وجہ سے انہیں اکاموڈیٹ کرنا پڑے. لیکن وہ چند سیٹیں ہوں گی، چند لیڈر ہوں گے. جیسے علیم خان ہو گیا یا جہانگیر ترین ہو گیا، چند لیڈر ہوں گے. وہ مسلم لیگ نون کے سہارے اقتدار میں آنا چاہیں گے. ڈائریکٹ میں سمجھتا ہوں کہ وہ لڑکے دیکھ لیں، وہ کامیاب ہو سکتے ہیں. پیپلز پارٹی کے ساتھ الائنس کے چانسز ہیں؟ پیپلز پارٹی ایک نیشنل پارٹی ہے، جیسے مسلم لیگ نون ایک نیشنل پارٹی ہے. اصل تو لیفٹ اور رائٹ کا یہ بہترین کمبینیشن ہے. پیپلز پارٹی پورے پاکستان میں ہے، مسلم لیگ نون پورے پاکستان میں کسی نہ کسی جگہ اپنی اپنی نمائندگی کرتے ہیں. ان کا آپس میں الائنس الیکشن کے بعد ہو سکتا ہے، پہلے نہیں ہو سکتا. اچھا ایسے جب ہم بات کرتے ہیں نظریاتی سیاست کی، اس نظریاتی سیاست میں یہ پاسبلٹی ہے کہ جی جس کو ہم چور ڈکیت اور اس کو کہتے ہیں ملک کو لوٹ کے لے کے کھا گیا، پھر ہم کچھ عرصے کے بعد پھر اسی کو ہم کہتے ہیں کہ جی یا تو تم ہمارے ساتھ مل جاؤ یا پھر ہم تمہارے ساتھ مل جاتے ہیں. یہ پاسبلٹی ہے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. آدمی کو اتنا ہی کہنا چاہیے کل کو شرمندگی نہ ہو. مخالفت ہماری بھی ہے، لوگ ہماری بھی مخالفت کرتے ہیں، ہم بھی لوگوں کی مخالفت کرتے ہیں. لوگ سے الیکشن جیتتے ہیں، باتیں کرتے ہیں. لیکن میں نے کبھی ایسی بات نہیں کہی کہ کل کو میں اس کے بارے میں کہوں اور اسے میرے ساتھ بیٹھنے میں تھوڑی سی بھی دقت ہو. میں نہیں کبھی ایسی بات کرتا. حتر صاحب کوشش کرتا ہوں کہ لیکن آپ کی پارٹی کر رہی ہے نا جی. دیکھیں یہ میرے پارٹی ابھی ایم کیو ایم کے ساتھ الائنس کر رہی ہے سندھ میں، پارٹی چودھری شجاعت کے ساتھ الائنس کر رہی ہے. کیسے کر سکتی ہے یہ پارٹی ان لوگوں کے ساتھ؟ یہ میرے لیول کے اوپر کی بات ہے. نہیں آپ کیونکہ دیکھیں پورے پنجاب کی حلقوں میں سے صرف ایک آپ کی سیٹ کا فیصلہ ہوا ہے، ڈھا صاحب کی ہوا ہے، اور ایک آپ کلوز سرکل میں ہیں. تو یہ فیل نہیں ہوتا آپ کو پرسنلی کہ یار یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے؟ جیسے خان پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو پرویز الہی کو کہتا تھا، پھر اس کے ساتھ الائنس کر کے گورنمنٹ بنا لی. تو کارکن کو فیل نہیں ہوتا کہ یار یہ نہیں کرنا چاہیے؟ یہ فیل ہوتا ہے،
بہت فیل ہوتا ہے، جس کو ہم ظاہر ہے جیسے اوپر لیڈر کہہ رہے ہوتے ہیں، ہم بھی نیچے ایسی ہی بات کر رہے ہوتے ہیں نا، یار یہ اچھا نہیں ہے، یہ اچھا نہیں ہے. ظاہر ہے ہم اپنے حلقہ میں ان کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں، جب ہم ان کے بارے میں نیگیٹو ڈسکس کرتے ہیں اور جب ہمارے لیڈر ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں پازیٹیو ہوتا ہے، پھر ہمیں فیل ہوتا ہے، ہم دل میں اچھا نہیں سمجھتے اس بات کو. ہم جیسے راجہ ریاض کو لے لیا، احمد حسن ڈیہر، دیکھیں یہ کس کیپیسٹی. راجہ ریاض کی جو لیا ہے تو ان کی کوئی قربانی ہوگی پارٹی کے لیے. نہیں، وہ پارٹی چھوڑ کے آ جائے نا جی، مطلب پی ٹی آئی چھوڑ دے، ریزائن کر دے، سیٹ چھوڑ دے. ویلیوز تو یہ ہے نا جی. مجھے اختلاف ہے پی ٹی آئی سے، پارٹی چھوڑ کے نیا الیکشن لڑے. احمد حسن ڈیہر بھی نیا الیکشن لڑے، آ جائے نون لیگ کے ٹکٹ پہ لڑ لے الیکشن، آ جائے میدان میں آئے. اب لڑ لے گا نا، نہیں اب تو لڑ لے گا، لیکن اب جو نیچے کارکن ہیں وہ ان کے لیے دیکھیں. ابھی سکندر بوسن کے ساتھ بھی ڈیل چل رہی ہے، سنا ہے کہ سکندر بوسن بھی ٹرائی کر رہا ہے کہ جی اس کو ٹکٹ مل جائے. دیکھیں سکندر بوسن صاحب میرے بڑے محترم ہیں، بے انتہا محترم ہیں، نہایت اچھے انسان ہیں، لیکن دیکھیں آخری دن تک انہوں نے وزارت انجائی کی. جب گورنمنٹ ختم ہوئی اگلے دن دوسری پارٹی میں چلے گیا. اس کا مطلب انہوں نے پہلے اپنی پلاننگ کی ہوئی تھی. اس طرح میرے ضلع کے لوگ ہیں، پورے پاکستان میں ایسے بے شمار لوگ ہیں. پارٹی کیوں نہیں فیصلہ کرتی ان لوگوں کے بارے میں؟ لائن لگا دے. ضرورت نہیں ہے. جیسے ابھی خسرو بختیار ابھی مسلم لیگ نون میں آئے گا تو مسلم لیگ اس کو گلے لگائے گی، ویلکم کرے گی. میں نے کہا ضرورت نہیں ہے. پارٹی کو ایسے بندے وننگ ہارس چاہیے ہوتے ہیں، وہ 10%، 5%، 10%، تاکہ وہ پارٹی گورنمنٹ بنانے میں ان کا کوئی کردار ہوتا ہے. کچھ مجبوری ہوتی ہیں، کچھ ان کے ریلیشن ہوتے ہیں، کچھ ہماری پارٹی کی ضرورت ہوتی ہے، یہ مجبوری ہوتی ہے. اوکے، الیکشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ 2/3 میجارٹی میں کلین سویپ کرے گی یا مکس؟ وہ جو آج جیسے محمد علی درانی بتا رہا تھا کہ جی چونچوں کا مربع ہوگی، جی سارے مل کے بیٹھیں گے. زرداری صاحب بھی کہتے ہیں کہ جی سمپل میجارٹی کسی کو نہیں مل سکتی، سمپل میجارٹی بھی نہیں مل سکتی. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پاکستان مسلم لیگ نون کے حالات ہیں، جو میاں صاحب کی کوشش ہے، جو ہماری پارٹی کا ویژن ہے، سمپل میجارٹی تو انشاءاللہ پاکستان مسلم یعنی کہ 170-72 سیٹیں آرام سے ہیں انشاءاللہ ملے گی. لیکن میں بھی گورنمنٹ میں باقی لوگوں کی بھی ضرورت ہے. ہاں، وہ بھی مل کے گورنمنٹ جو ہمارے الائنس ہوگا، جیسا جمعیت الاسلام ہے یا باپ پارٹی ہے یا ایم کیو ایم ہے، شجاعت ہے، وہ پارٹی الائنس میں آپ نے چھوڑی کوئی نہیں ویسے، سوائے پیپل پارٹی کے یا پی ٹی آئی تو ویسے آؤٹ ہے. میں چاہتا ہوں ایک دفعہ نا ایسا الائنس بن جائے جو 16 مہینے والا تھا، 16 مہینے والا تھا. اپوزیشن ہے ہی کوئی نہیں، ملک کو چلنے دے. پھر پیپل پارٹی کو بھی ساتھ ملا لے. اپوزیشن تو عمران خان نہیں کر سکا. 16 ماہ ریزائن کرنے کی بجائے لڑتا، اسمبلی میں جاتا، بات کرتا. لیگل کام کیا ہے؟ لیگل کام تو لیگل ہے، اب اس کو تو نہیں ڈینائی کر سکتے. کیا لیگل ہے جی؟ اسمبلی توڑنی 5 سال کے لیے ٹائم لیا. نہیں، آپ قانون ہے، چیف منسٹر جس وقت چاہے اسمبلی ڈیزالو کر سکتا ہے. چیف منسٹر کر سکتے ہیں نا. عمران خان نے تو نہیں کیا نا. وہ چاہتا تو جا کے 16 ماہ کا ٹائم تھا اس کے پاس. وہ تو جب پچھلی دفعہ بھی وہ جا کے وہ تو کہتا ہے الیکشن میں جائیں جی، سارے آئیں فریش الیکشن کریں، مینڈیٹ جس کے پاس جس کا آتا ہے وہ لے لے. جب پہلے تھا اس وقت اسمبلی میں جا کے اپوزیشن نہیں کر سکتا. اصل جو نا اصل کام ہے اپوزیشن کرنا. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. حاجی صاحب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. حاجی صاحب آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. محتشم ترین کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.